خدا یسوع کے قادر اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری افتخار الحق آج ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خداوند نے یہ 2023 کا سال ہمیں دیا ہے، تو اس میں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر کامیاب ہو۔ ہر آدمی کی، ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ ترقی کرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دور افراتفری کا دور ہے، 2022 میں جتنی مہنگائی تھی وہ بڑھ کر اب زیادہ ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے مہنگائی، تو ہر زندگی کے لیے پریشانی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ تو اب اس 2023 میں ہم کیسے کامیاب ہوں، اس 2023 کو ہم اپنے لیے کیسے بابرکت بنائیں؟ تو یہ 2-3 سوال ہیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو انہی کے لیے، ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں سے یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ ایک آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جتنے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، جتنی ناکامیاں ہمیں مل رہی ہیں، جتنی پریشانیاں ہم سامنا کرتے ہیں، ان پریشانیوں کا، جتنی پریشانیوں کا آج ہمیں سامنا ہے، ان تمام سوالات کے جو جواب ہیں وہ اس ایک آیت میں ہیں کہ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، میں کیسے ترقی کروں، میں کیسے جو ہے وہ معاشرے میں آگے بڑھوں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کا ایک ہی جواب ہے، اور جواب وہ کلام مقدس میں ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، یہ ایک آیت جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ نے پہلے بھی سنی ہے، اور بہت سارے خادموں سے آپ نے اس کے وسیلہ سے برکت بھی پائی، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خداوند کا بندہ موسیٰ اس دنیا سے چلا گیا تو خداوند نے اپنے ہاتھ کو یشوع کے اوپر بڑھایا، اور یشوع کو اس نے ایک تاکید کی کہ تو کیسے کامیاب ہوگا، کیونکہ یشوع بھی یہ سوچتا تھا کہ میں کیسے بڑھوں گا آگے، میں اتنی بڑی قوم کو کیسے لے کر آگے چلوں گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا نے یشوع کی مدد کی، اور خدا نے اس کو کہا کہ تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، تو کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو خدا نے اس کو کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ تو خدا نے یہ ایک فارمولہ دیا یشوع کو کہ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر تو لیڈر بننا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات دن، صبح شام، دوپہر کو، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، تیری جو توجہ کا مرکز ہے کلام خدا ہونا چاہیے، تیری توجہ کا مرکز یہ شریعت کی کتاب ہونی چاہیے، تیری توجہ کی مرکز یہ بائبل ہونی چاہیے، تبھی تو کامیاب ہو سکے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ تجھے خوب کامیابی ملے گی، یعنی کہ تو خوب کامیاب ہوگا۔ تیری کامیابی کی کوئی حد مقرر نہیں کی، تیری کامیابی کی کوئی حد نہیں ہوگی، بلکہ جہاں تک تو چاہے کامیاب ہوتا جائے گا، لیکن شرط ایک ہے کہ یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ تو آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم کامیاب ہوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے ترقی کریں، لیکن کیا یہ ترقی یا یہ برکت ہم خدا کے کلام کے سوا کسی اور جگہ سے پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ خدا نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اگر میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہو، تو پھر مجھے بائبل کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، پھر مجھے بائبل کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ٹک ٹاک بنا کر کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ مختلف کام کر کے، میں موبائل کے اوپر جو ہے اس کو ایکٹیویٹی کو کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، تو پھر یہ میرا ایک خیال ہے میرے بھائیوں بہنوں، پھر میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں
کہ کامیاب ہوں تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ میں آج سے بائبل پڑھنا شروع کروں اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کروں، کیونکہ بائبل یہ فرماتی ہے کہ محض کلام سننے والے نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بنو، اور اسی کو بھی یشوع کو بھی اقبال مندی کی راہ اسی وقت نصیب ہونی تھی جب وہ اس کو پڑھتا اور اس کے اوپر عمل کرتا۔ تو عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے، عمل کرنا ترقی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، عمل کرنا اقبال مندی کو پانے کے لیے، عمل کرنا اقبال مندی کی راہ کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیں میں اور آپ جب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم ترقی کریں، میرا خاندان ترقی کرے، میرے رشتہ دار ترقی کریں، میری قوم ترقی کرے، میرا چرچ ترقی کرے، تو پھر اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہم کلام مقدس کو اپنی زندگی میں لائیں، ہم کلام مقدس کو اپنی دل میں جگہ دیں، ہم کلام مقدس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ہماری سوچوں کا جو مرکز ہے وہ کلام خدا ہونے چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، گفتگو کرنا، ہمارا چلنا، ہمارا کردار جو ہے وہ کلام کے سانچے میں سے گزرے، تب تو ہم خوب کامیاب ہوں گے۔ تو آئیں میرے عزیزو، بجائے کہ ہم پریشان ہوں، بجائے ہم ڈریں اور ہم ڈر کر بیٹھ جائیں، آئیں آج یہ عہد کریں کہ میں آج سے کلام کو پڑھنا شروع کروں گی، آئیں یہ عہد کریں کہ میں کلام کو پڑھنا شروع کروں گا، کیونکہ کلام کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے ہی ہم بابرکت ہوں گے، اور نہ صرف ہم بابرکت ہوں گے بلکہ ہم اور لوگوں کے لیے، آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، کسی جگہ پر بھی آپ ہوں، لیکن جب آپ کلام پر عمل کریں گے، جب یہ شریعت کی کتاب آپ کے منہ میں رہے گی، آپ کی توجہ کا مرکز یہ کلام رہے گا، تو پھر آپ ہر جگہ پر کامیاب ہوں گے، بابرکت ہوں گے، اور آپ کی برکت دوسروں تک ٹرانسفر ہوگی اور لوگ آپ سے برکت پائیں گے۔ تو آئیں اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں لیں، آئیں اس کلام کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اس کلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تاکہ آپ کی زندگی اور آپ کے خاندان بابرکت ہوں۔ اور آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قدوس مہربان خداوند، آج جتنے تیرے لوگ میرے خداوند اس تیری آواز کو سنتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے خدا کہ یہ آواز تیرے لوگوں کے لیے بابرکت ہو۔ میں چاہتا ہوں میرے خدا کہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں میرے خدا، وہ ان باتوں کو سمجھیں میرے خدا اور ان باتوں پر عمل کریں، تاکہ تو خوب ان کو کامیابی بخشے، کیونکہ خداوند خدا کامیابی، برکت اور جو ترقی ہے وہ تیرے کلام کے ساتھ ہے، اور اگر ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو تبھی خداوند خدا ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ خداوند ہماری کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی، ہماری برکت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور ہم ایک جگہ پر رک جائیں گے۔ سو خدا میں تیرے لوگوں کے لیے جو میری آواز کو سنتے ہیں آج میرے خدا، میں اپنی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے خداوند تیرے حضور برکت اور صحت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور فضل چاہتا ہوں میرے خدا کہ تیرے لوگ تیرے کلام کی اہمیت کو جانیں اور تیرے کلام کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ تو اپنے لوگوں کو کامیابی اور شادمانی بخشے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔